بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ریسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. پچھلے سیشن میں ہم نے جو ہے نا میٹا ایڈس کے جو ڈفرینٹ فیچرز تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیے تھے. آج کے اس سیشن میں ہم باقاعدہ طور پہ آپ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہے نا فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ اردو کے سبجیکٹ سے، ٹھیک ہے، آرٹس کے سبجیکٹ سے، چاہے سائنس کے سبجیکٹ ہے، یا چاہے قرآن پاک سے ریلیٹ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن. تو اس کے لیے ہم میسیجز کمپین کس طرح سے جو ہے نا بنائیں گے اور کس طرح سے اپنے جو آڈینس ہے اس کو بلڈ کریں گے. تو ہم جو ہے نا اسکرین پہ آ چکے ہیں. میٹا ایڈس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو میں میٹا ایڈس کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایک نیو کمپین بنانا چاہتے ہوں تو آپ لوگ یہ جو اوپر پلس کی نشان آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے. تو میں نے اس پہ کلک کر دیا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو پیج ہو، اگر ایک سے زیادہ پیجز ہو تو آپ کو یہاں پہ اس طرح شو کی جائے گی، ٹھیک ہے. چونکہ آپ لوگوں کا ایک ہی پیج ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی پیج سے آپ کام کریں گے تو آپ کا یہاں پہ پیج جو ہے نا کنیکٹ ہوگا. اگر آپ لوگوں نے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم میٹا ایڈس کے ساتھ اپنے پیج کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے جتنے کمپینز ہیں، پوسٹ انگیجمنٹ، ویڈیو ویوز، ویب سائٹ ٹریفک، ریچ، میسیجز، پیج لائکس، ایونٹ رسپانس، یہ سارے میں نے آپ کو بتائے تھے. تو اب چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ ہمیں اسٹوڈنٹ ملنا شروع ہو جائے. تو پریویس کلاس میں تو میں نے کافی ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا کہ ویسے تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پیج لائکس کا کمپین بھی چلائے، ریچ بھی چلائے، تاکہ آپ کی ایک برینڈ بن جائے. لیکن اگر آپ چاہتے کہ مجھے کوئک جو ہے نا رسپانس ملنا شروع ہو جائے اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی اسٹوڈنٹ مل جائے، تو یہ میسیجز کمپین آپ لوگ رن کریں گے، ٹھیک ہے. تو میں میسیجز پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے. اب یہاں پہ آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی، ایک ہے پیج امیجز، دوسرا ہے کیمرہ رول، اور ایک ہے ایڈ امیج. تو آپ لوگوں نے جو کیمرہ رول ہے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ لوگ کیمرہ رول پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ لے کے جائے گا جو آپ کی گیلری ہے، اس میں جو پکچر آپ نے بنائے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ یہاں سے جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر آپ پیج امیجز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ صرف آپ کو وہ سارے پکچرز نظر آئیں گے جو آپ کے پیج پہ اپلوڈڈ ہے. لیکن پھر آگے یہ مسئلہ کرتا ہے، مسئلہ اس حساب سے کہ جب آپ اس کو آرڈر کرواتے ہیں، جب آپ آرڈر لگواتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا آرڈر آپ کا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ جو کیمرہ رول ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ لوگ کلک کریں، ٹھیک ہے. تو سپوز میں جو ہے نا یہاں پہ ہمارا ایک محترم ہے، اس نے ایک ایڈ بنایا ہے. میں اس کا جو ہے نا ایڈ یہاں پہ ویسے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دیکھیں حافظ آن لائن قرآن اکیڈمی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے ایک خوبصورت جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنا آپ زیادہ جو ہے نا سپینڈ کریں گے اپنی ایڈ پہ، اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کو زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں گے. کیونکہ فیس بک کی یہ الگورتھم ہے کہ جتنی پکچر آپ کی اچھی ہو، خوبصورت ہو، ٹھیک ہے نا، کوشش کرے کہ زیادہ جو ہے نا باتیں بھی اس میں نہ لے کے کہ جی اس طرح میں جو ہے فلاں جگہ سے میں نے پڑھائی کی ہے، فلاں جگہ جو ہے نا میں نے اتنا عرصہ گزارا. نہیں، بس آپ مختصراً جو ہے نا اپنی اکیڈمی کا نام اور ایک اس طرح ایک بچے کا یا جو بھی سبجیکٹ ہو اس کا پکچر لیں، اور جو جو آپ پڑھا سکتے ہیں وہ لکھ لیں، اور اپنا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈال دے، ٹھیک ہے. فیس آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایڈ ہر ایک بندہ دیکھے گا. نہیں، مطلب ایسے لوگ ہوں گے جو پسند نہیں کریں گے، لیکن وہ جو ہے نا آپ کے فیس بک پیج پہ پھر جو ہے نا کمنٹس کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یار یہ جو فیس ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، یا یہ اور وہ، ٹھیک ہے، مسئلے آپ کے لیے بنا سکیں گے، ٹھیک ہے. تو میں جو نیچے کارنر میں آپ کو یہ ایرو نظر آ رہی ہے بالکل نیچے ڈاؤن دیکھ لیں، اس پہ میں کلک کر لوں گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنا واٹس اپ بزنس بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. واٹس اپ بزنس کے بغیر جو ہے نا آپ کا جو ایڈ ہے
آپ کو جو میسیج آئیں گے وہ صرف واٹس ایپ بزنس ہی کے ذریعے آپ کو موصول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو اپنا عام واٹس ایپ ہے اس سے کئی گنا جو ہے نا واٹس ایپ بزنس بہتر ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ پورا اپنے سبجیکٹس جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں، اپنا پورا جو بزنس ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ واٹس ایپ بزنس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا پرانا واٹس ایپ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس واٹس ایپ پہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیں۔ اب آپ کو دو جو ہے نا چیزیں نظر آ رہی ہے، ایک میسنجر ہے، ایک ہے واٹس ایپ بزنس۔ اب میری جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میسنجر کو یہاں سے ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میسنجر ایک تو یہ بڑا سلو کام کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میسنجر پہ آپ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں نا تو وہ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو مطلب میسنجر کو ہم پریفر نہیں کرتے۔ آپ لوگ جو ہے نا واٹس ایپ بزنس ہی کنیکٹ کر لیں۔ اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کرنی، میسنجر پہ جو 8 کاسٹ ہے نا، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک بندہ میسج کرتا ہے میسنجر کے ذریعے، تو سپوز آپ سے فیس بک چارج کرتا ہے 20 روپے، تو اگر وہی بندہ واٹس ایپ پہ میسج کرے تو شاید آپ سے 35-40 روپے کاٹ لے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا بھی، کہ جب وہ آپ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نمبر آ جاتا ہے تو آپ ان کو پھر جو ہے نا کس طرح سے کیچ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے نا اپنی جو سبجیکٹ ہے ان سے ریلیٹڈ ڈیلی جو ہے نا چیزیں شیئر کرنی ہے، ان کو جو ہے نا اپنی یعنی دائرہ میں لے کے آ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو میسنجر میں آپ جو ہے نا ان کو نہیں لے کے آ سکتے، واٹس ایپ بزنس میں آل دو آپ کا خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جس نے انٹرسٹ شو کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں جو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے واٹس ایپ بزنس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر نیچے آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، موسٹلی ٹرینرز بھی نہیں بتاتے، تو میں آپ لوگوں کو آج جو اس چیز کا راز ہے وہ ڈسپلے کروں گا۔ ہیڈ لائن کیا چیز ہے اور پرائمری ٹیکسٹ کیا چیز ہے؟ سمپل سی بات ہے، ہیڈ لائن وہ چیز ہے نا کہ جب آپ اپنا ایڈ لگا لیتے ہیں اس کے نیچے جو آپ لوگ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بک ناؤ، شاپ ناؤ، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار گٹ 50% ڈسکاؤنٹ اور یہ اور وہ، تو جو ایڈ دیکھتا ہے اس کے نیچے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ہیڈ لائن، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے ہیڈ لائن کو بڑا زبردست بنانا ہے، اس میں نہ تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا ایسی باتیں لکھنی ہے جو کہ بڑا چڑھا کے، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت زیادہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی 80% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ، تو دیکھیں آج کل لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 80% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ ویسے جو ہے نا مجھے یعنی اس کے لیے کیچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جو ہے نا یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی جو ہے نا ڈسکاؤنٹ جو ہے نا 25-30% سے تو زیادہ لگائے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ 20%، 15% یہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ سب کے لیے چونکہ آپ لوگ تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا ایڈ رن کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر ادھر یہ لکھ لے کہ بک ناؤ، ٹھیک ہے نا، بک ناؤ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا، بک ناؤ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ یہ نہ لکھنا چاہتے تو آپ لوگ یہ لکھ سکتے کہ گیٹ مثال کے طور پر 20% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، 20% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے، یہ حاصل کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ مثال کے طور پہ 10 اسٹوڈنٹس گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ انسان فطرتی طور پہ جو ہے نا اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ میں ان 10 اسٹوڈنٹ میں پہلے آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ایڈمیشن کرے گا۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، اس کے متبادل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ لکھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ وہ لکھ لیں کہ لرن، اگر قرآن ہے قرآن لکھ لیں، اگر میتھس ہے میتھس لکھ لیں، جو بھی سبجیکٹ ہے، تو میں ویسے قرآن لکھ دیتا ہوں، لرن قرآن ود اس، ٹھیک ہے، ایسے لکھ لیں۔ پھر نیکسٹ ہے پرائمری ٹیکسٹ، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو قرآن اس کو ریپلیس کرے اور ادھر ڈال دے، ٹھیک ہے۔ پرائمری ٹیکسٹ کیا ہے؟ یعنی آپ کا جو ایڈ ہے اس کے اوپر، یعنی ایک تو آپ نے ایڈ بنایا ہے نا، آپ نے جو اشتہار، اس کے اندر چیزیں، ایک اس کے نیچے اور ایک اس کے اوپر، جس طرح آپ لوگ ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ جی می اینڈ مائی فرینڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پرائمری ٹیکسٹ، اس کو پرائمری ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں بھی لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی میں جو جتنے بھی یہ جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ اکیڈمیز ہیں، وہ اتنی جو ہے نا زیادہ کہانیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں فیس بک جو ہے نا اس کی الگورتھم اس طرح ہے نا کہ وہ زیادہ کہانیوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اشتہار کو خوبصورت بنائے، نہ کہ آپ اس میں لکھائی اتنی زیادہ کرے کہ جو دیکھنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے کیا ڈالنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی ایسی چیز ڈالنی ہے نا جو باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پر میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل میں ایک، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ انسان فطرتی طور پہ جو ہے نا اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ میں ان 10 اسٹوڈنٹ میں پہلے آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ایڈمیشن کرے گا۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، اس کے متبادل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ لکھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ لکھ لیں کہ لرن، اگر قرآن ہے قرآن لکھ لیں، اگر میتھس ہے میتھس لکھ لیں، جو بھی سبجیکٹ ہے، تو میں ویسے قرآن لکھ دیتا ہوں، لرن قرآن ود اس، ٹھیک ہے، ایسے لکھ لیں۔ پھر نیکسٹ ہے پرائمری ٹیکسٹ، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو قرآن اس کو ریپلیس کرے اور ادھر ڈال دے، ٹھیک ہے۔ پرائمری ٹیکسٹ کیا ہے؟ یعنی آپ کا جو ایڈ ہے اس کے اوپر، یعنی ایک تو آپ نے ایڈ بنایا ہے نا، آپ نے جو اشتہار، اس کے اندر چیزیں، ایک اس کے نیچے اور ایک اس کے اوپر، جس طرح آپ لوگ ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ جی می اینڈ مائی فرینڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پرائمری ٹیکسٹ، اس کو پرائمری ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں بھی لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی میں جو جتنے بھی یہ جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ اکیڈمیز ہیں، وہ اتنی جو ہے نا زیادہ کہانیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں فیس بک جو ہے نا اس کی الگورتھم اس طرح ہے نا کہ وہ زیادہ کہانیوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اشتہار کو خوبصورت بنائے، نہ کہ آپ اس میں لکھائی اتنی زیادہ کرے کہ جو دیکھنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے کیا ڈالنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی ایسی چیز ڈالنی ہے نا جو باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پر میں ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل میں ایک آن لائن ٹیوٹر ہوں کسی بھی سبجیکٹ کا، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ آرٹ سبجیکٹ، چاہے وہ سائنس سبجیکٹ، جو بھی سبجیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اور بھی ہے جو اس سروس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی بات ایڈ کرنی ہے نا جو باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں قرآن کا ایک ایگزامپل لے رہا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔ اب قرآن کے بہت زیادہ استاد محترم ہوں گے جو قرآن لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ جی ہم جو ہے ہر ایک بچے کو سپریٹ ٹائم دیتے ہیں، سپریٹ مینس کہ الگ سے ہم ان کو اپنا ایک ٹائم سلاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بات ہے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ آپ ان کو یہ بتا سکتے کہ جی ہم قرآن پاک کا جو ناظرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بچوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی جو مثال کے طور پر کلمے ہیں، جو بھی بنیادی اسلامی چیزیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا اس سے الگ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اور سائنس سبجیکٹ ہے، آرٹ سبجیکٹ ہے، تو اس میں آپ کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ جی ہم اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چیز جو ہے نا، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب آپ کو ملے نا تو وہ تو آپ کو اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو اس کو تو آپ 1 گھنٹہ مطلب ہاف آور دیتے ہیں، تو اسی میں آپ ان کو جو ہے نا ایک ویک میں 1 دن نکالے، اس کو گرامر ٹیچ کرنا شروع کر دے،
اس کو جو ہے نا مثال کے طور پر میتھس اگر ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی ایکسٹرا جو ٹیکنیکس ہے ٹھیک ہے نا، جتنے ٹولز ہے وہ سکھانا شروع کر دے ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر سائنسز کے سبجیکٹ ہے تو اس میں آپ ان کو یہ کہتے کہ جی ہم نیومیریکلز جو ہے نا، ایکسٹرا نیومیریکلز جو ہے نا آپ کے بچے کو سمجھائیں گے، یا جو ایکسٹرا فارمولاز ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کے بچے کو سمجھائیں گے۔ تو آپ نے پرائمری ٹیکسٹ میں ان سمپل ورڈز کوئی ایسی بات لازماً ڈالنی ہے جو کہ دوسرے لوگوں سے آپ کو مختلف رکھے ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں یہاں پہ پرائمری ٹیکسٹ نہیں بناؤں گا کیونکہ ایک سبجیکٹ تو ہے نہیں، اور میں نے آپ کو جسٹ ایک اشارہ دیا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں پرائمری ٹیکسٹ میں آپ جو ہے نا کوئی ایسی بات لکھ لے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز رکھتی ہے ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگوں سے آپ کو مختلف کرواتی ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر آپ لوگ کیا کریں کہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، ادھر جائے اور ادھر آپ لوگ لکھ لیں کہ میں کس طرح سے اپنے سبجیکٹ کے لیے پرائمری ٹیکسٹ بنا سکتا ہوں۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی میں آپ لوگ جائیں اور ادھر آپ لوگ سرچ کریں کہ مثال کے طور پر ہاؤ ٹو رائٹ پرائمری ٹیکسٹ فار قرآن ریڈنگ، فار قرآن ٹیچنگ، ہاؤ ٹو رائٹ پرائمری ٹیکسٹ فار ایگزامپل میتھس آن لائن ٹیچنگ۔ تو آپ ادھر لکھ لے، جو بھی آ جائے اس کو کاپی کرے ادھر پیسٹ کرے ٹھیک ہے نا، اوکے۔ اور کوشش کرے کہ چونکہ ہمارا زیادہ فوکس پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ ہے تو کوشش کرے کہ اس کو اردو میں لکھ لے۔ اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں انگریزوں کو بھی پڑھا سکتا ہوں، انگریزوں کے بچوں کو بھی پڑھا سکتا ہوں، تو پھر آپ انگریزی کو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے نیچے آ جاتا ہے کال ٹو ایکشن۔ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت لائٹ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ انتہائی جو ہے نا ضروری چیز ہے آپ کے ایڈ کے لیے ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا تو کوئی فزیکل دکان ہے نہیں، یا آپ کا تو کوئی آن لائن دکان ہے نہیں کہ ہم شاپ نو رکھ لے ٹھیک ہے نا۔ بک نو بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں، اور جو لاسٹ میں سینڈ واٹس ایپ میں سے ٹھیک ہے نا بس یہ رکھ لے ٹھیک ہے نا۔ اور آلریڈی یہ بائی ڈیفالٹ رکھا بھی ہے ان لوگوں نے ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آتے ہیں پلیسمنٹس۔ پلیسمنٹس سے مراد ہے کہ آپ کا ایڈ کہاں کہاں پہ جو ہے نا ہم ڈال لیں ٹھیک ہے نا، فیس بک، انسٹاگرام، کہاں کہاں پہ ٹھیک ہے، فیس بک کی سٹوریز میں، فیس بک کے فیڈز میں کہاں پہ رکھ لے۔ تو اگر آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بنا لے اور ادھر جو ہے نا اس کو اٹیچ کرے ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی اگر آپ نہیں چاہتے تو بس اس کو سکپ کرے، اور آگے جو ہے نا یہ جو نیچے بالکل کارنر میں آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے میں کہتا ہوں نا کہ سب سے ضروری حصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آڈینس بلڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا۔ یعنی آڈینس سے مراد کیا ہے کہ میں جو ایڈ میں نے بنایا، میں نے اب فیس بک کو دینا ہے تو یہ کن لوگوں کو فیس بک جو ہے نا میرا ایڈ دکھائے گا۔ اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے نا غلط لوگ سلیکٹ کیے تو آپ کا ایڈ جو ہے نا فضول میں پیسے جو ہے نا کا کے آپ کے پیسے ضائع کرے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو آڈینس ہے نا اس کو بہت غور سے جو ہے نا سمجھنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے بڑی غور سے جو ہے نا دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا۔ تو میں کیا کروں گا، جو کریٹ نیو آڈینس ہے، یہ جو دو لوگ کارٹون سے جو نظر آ رہے ہیں اس پہ میں کلک کروں گا ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس پہ جب کلک کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو نظر آڈینس نیم، کہ آپ ان آڈینس کو ایک نام دے دیں، تو وہ نام آپ کوئی بھی رکھ دے سکتے سے رکھ لے ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں رکھ دیتا ہوں کہ آن لائن ٹیچنگ، صرف اس کو یاد تاکہ آپ کو پھر یاد ہو دوبارہ جب آپ اس کو لگانا چاہتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آڈینس کس نام سے سو کہ آن لائن ٹیچنگ ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے انکلوڈز دیز لوکیشن۔ اب دیکھیں کون کون سی جگہوں پہ جو ہے نا آپ اپنا ایڈ دکھانا چاہتے ہیں، تو ٹپ سن لے۔ دیکھیں اگر آپ نیو ہے نا تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی یو کے یو ایس اے یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں اپنا ایڈ چلانا نہ چلائیں۔ آپ پہلے جو ہے نا کیا کریں، پاکستان میں ایڈ چلائیں اور اس چیز کو سیکھ لے، صرف سیکھنے کے لیے۔ یعنی پاکستانی لوگ آپ کو 3-4 ہزار قرآن کے جو بچے ہیں وہ دیں گے، اس طرح سائنس کے 10,000-12,000 تک فیس دیں گے، آرٹس کے بھی اس طرح 10-12 ہزار۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو ڈیلنگ کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا ہے۔ ایک آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کیسے پڑھانا ہے ٹھیک ہے نا، اور ایک آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ فیس بک کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے نا۔
تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یو ایس اے یو کے میں ایڈ چلاتے ہیں جو فریشر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، اسٹوڈنٹ ان کو مطلب نہیں آ جاتے، تو پھر جو ہے نا ان کی ایکسپیرینس نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو ہے نا حوصلہ ہار کے یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے جو ہے نا پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں اپنا ایڈ چلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹ مل جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ باہر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بہت سے ٹیوٹر جو ہے نا انہوں نے جب ایڈ چلایا تو وہ کہتے کہ سر ہمیں باہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے اتنے سارے بچے مل گئے کہ اب جو ہے نا باقی ہمیں باہر ممالک میں پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی ہم ماہانہ 1.5 لاکھ آسانی کے ساتھ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ایڈٹ ہے اس کو کلک کریں، اور یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس کو فی الحال ریموو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ چلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ سرچ لوکیشن میں مثال کے طور پر پاکستان کے جو ہے نا میں ایڈ چلانا چاہتا ہوں، میں ادھر لکھ لوں گا پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان یہ دیکھیں کنٹری آیا، تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کنٹری پہ، اور یہ جو آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہے اوپر اس پہ آپ کلک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے کہ نہیں میں نے پاکستان کے بڑے شہروں میں پڑھانا ہے اور جو ہے نا صرف انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو پھر آپ دوبارہ ایڈٹ پہ کلک کریں، یہاں سے جو ہے نا پاکستان کو ریموو کریں، ڈیلیٹ کریں، اور آپ جو بڑے بڑے شہر مثال کے طور پر لاہور، تو دیکھیں لاہور پاکستان ایڈ کریں، دیکھیں مثال کے طور پر کراچی، تو کراچی پاکستان ایڈ کر لیں، مثال کے طور پہ فیصل آباد، تو فیصل آباد، ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہ ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر پشاور، تو پشاور کو ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ بڑے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک جو ہے نا نام یہاں پہ ڈالتے جائیں، اور پھر آخر میں کیا کریں، اس پہ ٹک کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے ریکمنڈ بھی میں یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ گوگل پہ جائیں اور لکھ لیں کہ جو بگیسٹ سٹی آف پاکستان ہے جتنے بھی ہے ان کا ایک نام یہاں پہ ڈالتے جائیں، اور جو ہے اس میں آپ لوگ پڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکسکلوڈ دیز لوکیشن، اس کا مطلب ہے کہ آپ کن جگہوں پہ جو ہے نا نہیں پڑھانا چاہتے۔ دیکھیں فیس بک آپ کو یہ آپشن بھی دے رہا ہے کہ آپ کن جگہوں پہ نہیں دکھانا چاہتے ایڈ۔ اب آپ کا جو ایڈ ہے نا، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں یار کراچی میں پڑھانا چاہتا ہوں، لاہور میں نہیں پڑھانا چاہتا، تو آپ اس پہ جب کلک کریں گے ایکسکلوڈ دیز لوکیشن، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے انکلوڈ کیے، اگر آپ یہاں پہ نام ڈالیں، میں سپوز میں چاہتا ہوں کہ یار جی میں ملتان ایک سٹی ہے میں ادھر نہیں پڑھانا چاہتا مثال کے طور پر، تو میں ادھر ڈال دیا اور اس کو میں نے ٹک کیا، تو یار دیکھیں میرا ایڈ ملتان میں نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایج۔ اب یہ جو ایج گروپ ہے نا، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم اس لیکچر میں ٹیچر آن پہ جو ہے نا اپنا جو پروفائل ہے اس کو بنائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے میں جو پروفائل بناؤں گا یہ ایک ڈیمو پروفائل ہوگی میرے لیے، لیکن جو باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں نے اس پہ لازمی جو ہے نا عمل کرنا ہے، اور بالکل میری جو باتیں ہیں اس پہ جو ہے نا آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے جو ہے نا آگے اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمپلی جو ہے گوگل میں ٹائپ کروں گا ٹیچر آن لاگ ان، اور جو یہ پہلا لنک آ رہا ہے اس پہ میں کلک کر کے جو ہے ٹیچر آن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو ہے نا میں لاگ ان ہو جاؤں گا، بلکہ انٹر ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ میرے سامنے دو آپشن ہے، کنٹینیو ود گوگل اور کنٹینیو ود ای میل، ٹھیک ہے۔ تو میں کنٹینیو ود گوگل پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے ای میلز آ رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ میری جو اکاؤنٹس ہے وہ آلریڈی جو ہے نا بنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں جو اکاؤنٹ بنوا رہا ہوں وہ ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں کوئی آن لائن ارننگ نہیں کروں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو میں اس پہ کلک کروں گا کسی ایک ای میل پہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے مجھ سے مانگ رہا ہے نام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو نیم ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا ریئل نام ہوگا وہ رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے فرسٹ جو ہے نا امپریشن چلا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے پاس یا جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور بعد میں جب آپ کا نام ان کو ریئل نام، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو جب فیس وہ آپ کو بھجوائے گا تو آپ نے بتانا ہوگا، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ اپنا ریئل نام ڈالیں، ٹھیک ہے۔
تو میں اپنا ریئل نام ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق، یہاں پہ میں نے ڈال دیا، اور یہاں پہ ای میل آلریڈی اٹیچ ہے۔ میں یہاں پہ پاسورڈ بھی جنریٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سپوز میں نے ایک رینڈم سا پاسورڈ یہاں پہ جنریٹ کیا، ٹھیک ہے، اور میں بلکہ اس کو میں دوبارہ سے ریفریش کر دیتا ہوں۔ منیمم 8 کریکٹرز ہونے چاہیے اس میں، ایک نمبر اور آپ ایک لیٹر رکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی پاسورڈ ہو، لیکن اس میں آپ نے 8 کریکٹرز اور ایک نمبر اور ایک لیٹر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ یا آئی ایم اے ٹیچر، تو میں ایک ٹیچر ہوں، میں اس پہ کلک کروں گا، اور میں جو ہے دس از مائی فرسٹ اینڈ اونلی اکاؤنٹ ود دا ٹیچر آن .com، اس کو میں رجسٹر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس نے مجھے ای میل کیا ہوگا، تو میں جو ہے نا اپنے ان باکس میں جا کے ای میل چیک کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ای میل ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ لاگ ان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے جا کے اس کو لاگ ان کر دیتا ہوں، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ای میل آ چکا ہے، اس کو ویریفائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ پلیز سلیکٹ، تو آپ ایک انڈیویجول ٹیچر ہے کہ یا ٹیوٹرنگ کمپنی۔ اب جس طرح ہمارے کیس میں ہم چونکہ اپنی ایک کمپنی بھی چلا رہے ہیں، تو ہماری جو ہے نا ٹیوٹرنگ کمپنی کی وہ ہے، ہم نے یہاں پہ ٹیوٹرنگ کمپنی سلیکٹ کی تھی۔ آپ لوگ انڈیویجول ٹیچر پہ وہ کریں، آل دو جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کو چینج بھی کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سبمٹ پہ کریں۔ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ بیسک ڈیٹیلز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ سب سے جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اسپیشلٹی، اسٹرینتھ اور کرنٹ رول۔ اسپیشلٹی مینس کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں جو ہے نا بڑے ماہر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ مینشن کرے، یہ اسٹرینتھ، ٹھیک ہے۔ اور کرنٹ رول مینس کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، سبجیکٹ انچارج ہے، کوآرڈینیٹر ہے، پرنسپل ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ سپوز میرا جو ہے نا آلریڈی یہاں پہ آ رہا ہے میتھس، فزکس، کیمسٹری، آپ کی جو بھی سبجیکٹ ہے وہ یہاں پہ لکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کرے جتنے زیادہ سبجیکٹ ہو جس پہ آپ کے کمانڈ ہو، 50% بھی کمانڈ ہو تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جینڈر میں میل رکھوں گا، ٹھیک ہے، آپ اگر فیمیل ہے تو فیمیل رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹ آف برتھ میں چوز کر لیتا ہوں رینڈم سا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا آلریڈی یہ جو ہے نا ایک ڈیمو اکاؤنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز میں نے رکھ دیا 1992، اوکے، سلیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کو سبمٹ کرے۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویلڈ، یعنی مطلب اس طرح دیکھیں یہاں سے آپ انٹر کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلے میں یہاں سے انٹر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں 2 کر لیتا ہوں، اب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ دس ایڈریس از پبلکلی ویزیبل، پلیز گیو یور لوکل ایریا سوسائٹی سو اسٹوڈنٹ نو یور اپروکسیمیٹ لوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایگزیکٹ اپنا جو لوکیشن ہے اس کو دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ لوکیشن دیں تو آپ اپنے موبائل فون پہ لوکیشن کو آن بھی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو گوگل میپ ہے وہ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بھی ایگزیکٹ لوکیشن ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس لوکیشن میں بھی جو اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کو آپ کا جو پروفائل ہے وہ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سپوز میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں لاہور، پاکستان، ٹھیک ہے، پریسائزلی وی آر ان لاہور، تو یہ بھی آپ بات نوٹ کریں۔ میں ڈال دیتا ہوں گلبرگ 3 لاہور، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے پوسٹل کوڈ بھی آپ کے ایریا کا اپنا ایک خاص پوسٹل کوڈ ہوگا، تو وہ آپ لوگ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جو بھی پوسٹل کوڈ ہوگا وہ سرچ کر کے، ٹھیک ہے، لکھ لے، ٹھیک ہے، سبمٹ کریں۔ اچھا،
اگر پوسٹل کوڈ آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ بے شک نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے اپنا نمبر ڈال دیا اور اس کو سیو کر لیا. اب آگے ہے کہ سبجیکٹ ون ایٹ اے ٹائم, یہاں پہ آپ نے ایک ہی سبجیکٹ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ کیا کروں گا, ایڈ اے سبجیکٹ, اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آ کے میں سپوز سرچ کر دیتا ہوں میتھس, تو یہاں پہ آیا میتھس, اس کو فرام لیول. اب یہاں پہ دیکھیں یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنا. لوگ اکثر یہاں پہ گریڈ 1 گریڈ 2 یا جو اسپیسیفک گریڈ ہوتا ہے اس کو مینشن کر دیتا ہے, تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتا. اس لیے آپ بگنر سے سٹارٹ لیں, ٹھیک ہے. اور جو ٹاپ کی لیول ہے وہ ہے ایکسپرٹ, یعنی آپ ان لوگوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں جو بالکل نئے ہیں, جن کو الف ب پ کا بھی پتہ نہیں ہے, اور ایوریج لوگوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں, اور جو ایکسپرٹ ہے ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں. تو ان میں سارے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو سیو کر لیں, ٹھیک ہے. اس طرح میں ایک اور سبجیکٹ بھی ایڈ اے سبجیکٹ پہ کلک کرے, سپوز میرا دوسرا سبجیکٹ ہے فزکس, تو میں یہاں پہ سرچ کر لوں گا فزکس. اور اگین جو ہے نا یہاں پہ یہ غلطی نہیں کرنا, بگنر ٹو آپ لوگوں نے ایکسپرٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے, ادروائز آپ کا پروفائل آپٹیمائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک اور سبجیکٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن چلو میں ڈیمو ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو صرف سمجھانا تھا, آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. میں سیو پر کلک کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سیو ہوا اور آگے گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیشن اس کو ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے کہ میٹرک, ایف ایس سی اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈالنا شروع کر دیتے. دیکھیں جو لوگ آپ سے پڑھانا چاہتے ہیں نا, وہ جو ہے نا میٹرک اور ایف ایس سی والوں سے نہیں پڑھاتا, یا وہ آپ کی ایف ایس سی اور میٹرک کی ڈگری نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جو اپنی فائنل ڈگری ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرے گریجویشن, ماسٹر اور جو پی ایچ ڈی ہے اس کو ڈالنا, ٹھیک ہے. تو انسٹیٹیوشن نیم وتھ سٹی, سپوز میں ڈال دیتا ہوں لمس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور لاہور پاکستان. دیکھیں پاکستان اگر آپ لکھے بھی نا تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آیا لاہور, لمز لاہور, ٹھیک ہے نا, لمز لاہور یہاں پہ انٹر ہوا. ڈگری ٹائپ کیا ہے, تو میری گریجویشن ہے, ٹھیک ہے. اور ڈگری نیم کیا ہے, تو الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈال رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی جو بھی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سٹارٹ ڈیٹ کب ہوا تھا, تو یہ میں کوئی رینڈم سا ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, تو میں ڈال دیتا ہوں. سپوز چونکہ یہ ڈیمو ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے, آپ لوگوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. 2007 کرواتا ہوں, اور اینڈ ڈیٹ بھی میں چلو کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ 2011 کرواتے, ٹھیک ہے. اوکے. ایسوسیشن آپ نے ہمارے ساتھ فل ٹائم جو ہے نا کام کرنا ہے یا پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے. بلکہ سوری, ایسوسیشن سے یہاں پہ مراد ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کالج کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ فل ٹائم اٹیچ تھے یا پارٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو یہ پارٹ ٹائم. اسپیشلٹی میں میری جو ہے نا کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے. اسکور کیا ہے, تو 3.67/4, اس کو سیو کر لیں. تو یہ میری فائنل ڈگری بھی یہاں پہ آ گئی, ٹھیک ہے نا, لمز لاہور, یہ ٹھیک ہے. اب اگر آپ کی مزید ڈگریاں ہیں تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. میں گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آتی ہے ٹیچنگ اینڈ پروفیشنل ایکسپیرینس. تو آپ کی جہاں پہ ایکسپیرینسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ لازماً یہاں پہ ڈال لیں, کیونکہ اس سے آپ کا پروفائل جو ہے نا کافی جو ہے مطلب ہیوی ہو جاتا ہے, اور جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیا نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اس بات سے نہ گھبرائیں, جو لوگ نئے ہیں جن کی ایکسپیرینس بالکل نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ منیمم 2 ایئرز ایکسپیرینس ڈال لے. اگر بعد میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے تو ڈگری اس ڈیٹ سے شروع کی تھی اور اس ڈیٹ پہ فنش کی تھی, تو آپ نے کس طرح ایکسپیرینس کی, تو آپ پھر ان کو جواز پروف کے طور پہ آپ کہہ سکتے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں ٹیچنگ بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ ایک جس آرگنائزیشن میں آپ نے جو ہے وہ کی ہے آپ وہاں پہ ڈالیں, ٹھیک ہے. تو میں ڈالے لاہور گرامر اسکول, ٹھیک ہے, لاہور, ٹھیک ہے. سٹی نیم بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ڈیزگنیشن کیا تھی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ. اسٹارٹ ڈیٹ منڈے, ٹھیک ہے, یہ میں رینڈملی ڈالو, آپ لوگ جو ہے کوشش کریں
کہ جو ایگزیکٹ ڈیٹس ہو ان کو آپ لوگ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ منیمم 2 ایئرز آپ کو میں نے بتایا کہ جو فریشر ہے وہ بھی ڈال لے، اور اس کے ساتھ بھی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتی ہے جاب ڈسکرپشن۔ دیکھیں جاب ڈسکرپشن بہت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب کوئی بھی پیرنٹ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا آپ کا جو پروفائل ہے وہ دیکھتا ہے تو جاب ڈسکرپشن ان کو آپ کے نام کے نیچے جاب ڈسکرپشن ان کو سب سے پہلے جو ہے نا ان کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو جو مطلب یہاں پہ وہ ان کو جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ایک، یا ای میل ایڈریس ڈال دیتے ہیں دو، یا کوئی بھی جو ہے نا سوشل میڈیا کا جو ان کا لنک ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا سسپینڈ ہوگا، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا آگے بلاک ہوگا، اور جو ہے ٹیچر آن آپ کو جو ہے نا جو ہے پھر ایکسیس نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جاب ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کروانا ہے کہ میں فار ایگزامپل آئی ایم ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، فرام فار ایگزامپل لاہور یا جس سٹی سے بھی آپ ہو، ٹھیک ہے، میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ ہے کون، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی جو ہے حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اردو اسپیشلسٹ ہے، کوئی انگلش اسپیشلسٹ ہے، کوئی جو ہے میتھ اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈالنا ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے نا آپ یہ بھی لکھ لیں کہ میری جو ہے نا اس فیلڈ میں تقریباً اتنے سالوں سے ایکسپیرینسز، اور میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جو ہے نا بڑا زبردست جو ہے نا آگے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اس لیے جو ہے نا اس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی جو جاب ڈسکرپشن میں کسی کو مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ لیکن جاب ڈسکرپشن ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، شاید میں اگر آپ کے ساتھ اپنا وہ شیئر کر دوں تو ڈیفینیٹلی اس پہ آپ رینک نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا خود جو ہے نا سوچ لے اچھی طریقے سے، اور جو ہے نا اس میں ساری چیزیں ایڈ کر لے، کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں چیزیں ڈال لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اردو میں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ تو ابھی میں فی الحال ABC ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈیمو ہے، تو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے میں اسی اسٹیپ پہ آیا، ٹھیک ہے، تو میں گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں فی NPKR، اب آپ نے جو ہے نا کتنا جو ہے نا چارج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو لوگ غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ UK USA میں، پاکستان سے باہر جتنے بھی ٹیوشنز ہوتے ہیں وہ پر آر کے حساب سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے تو آپ کوشش کریں پر آر، اگر آپ آن لائن نہیں اپنی جگہ پہ اپنی جو ہے نا لوکیشن میں جو ہے نا ہوم ٹیوشنز پڑھانا چاہتے تو پھر پر منتھ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم آن لائن ٹیوشن پڑھانا چاہتے تو پر آر ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب منیمم فی اور میکسیمم فی، یہاں پہ جو نئے ٹیوٹرز ہیں ان کے لیے جو ہے نا بڑا یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یاد رکھنا کہ بہت زیادہ فیس بھی یہاں پہ نہیں ڈالنا، اور بہت زیادہ کم فیس بھی نہیں یہاں پہ نہیں ڈالنا۔ وجہ دیکھیں آگے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو کام بھی کرے اور ہم سے فیس بھی کم لے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو ہے نا آپ کو لوگوں کو یہ سجیشن ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگ کم فیس سے سٹارٹ لیں، انشاءاللہ جب آپ کا آپ کے پروفائل پہ ریویوز آنا شروع ہو جائے، آپ کا پروفائل آپٹیمائز ہو جائے، تو پھر بے شک آپ اپنی فیس بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انیشیل میں آپ منیمم 1500 فیس رکھے پر آور، یہ بھی بہت ایک اچھی اماؤنٹ ہے، اور میکسیمم 2000 رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ فی ڈیٹیلز یعنی مطلب سمپل کہ اگر فار ایگزامپل آپ جو ہے زیادہ پڑھائے تو پھر کیا آپ چارج کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب فی جو ہے نا کس طرح سے آپ کی چینج ہو سکتی ہے، تو آپ یہاں پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ فی ڈیپینڈز آن نمبر آف آورس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ جو ہے نا پھر یہ بھی لکھ لیں کہ فی کین بی ویری، ٹھیک ہے، اٹ ڈیپینڈز آن نمبر آف آورس، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں ABC کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیمو اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہے ایئرز آف ٹوٹل ایکسپیرینس، یہاں پھر آپ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ویسے رینڈملی ڈالتا ہوں 5 ایئرز، آپ لوگوں کی جتنی بھی ہیں پچھلے آپ لوگوں نے جو پروفائل میں مینشن کیا ہے وہی لکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی غلط اثر ڈالتا ہے کہ یہاں پہ 5 لکھ لیا اور وہاں پہ آپ نے 2 لکھے، ٹھیک ہے۔
اور پھر سے کہتے ہیں کہ آن لائن اور آف لائن دونوں کی کتنی ایکسپیرینس ہے، تو میں ڈالتا ہوں جیسے 8 ڈال دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اور صرف جو ایئرز آف آن لائن ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے تو وہ میں یہاں پہ 3 ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آر یو ولنگ ٹو ٹریول ٹو اسٹوڈنٹ، اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو نو، اگر آپ ہوم ٹیوشنس پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں تو آپ یس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. اویلیبل فار آن لائن یس، ٹھیک ہے. ڈو یو ہیو اے ڈیجیٹل پین، تو ڈیجیٹل پین کا زمانہ آج کل ہے نہیں تو اس کو نو کر لے، ٹھیک ہے. ڈو یو ہیلپ ود ہوم ورک اینڈ اسائنمنٹ، یس. آر یو کرنٹلی اے فل ٹائم ٹیچر امپلائڈ، اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو یس کرے، ادروائز نو کر لے، ٹھیک ہے. اپرچونیٹی یو آر انٹرسٹڈ ان، اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ فل ٹائم اس ویب سائٹ کو دینا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم یا بوتھ، تو میں پارٹ ٹائم کر دیتا ہوں اور اس کو سبمٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو انہوں نے پھر سے بتایا کہ پروفائل ڈسکرپشن، ٹھیک ہے. تو 80% آف اسٹوڈنٹ ول ڈیسائڈ اف دے وانٹ ٹو ہائر یو جسٹ بیس آن واٹ یو رائٹ ہیئر، ٹھیک ہے. اگین آپ نے یہاں پہ جو کچھ لکھا تو یہ آپ کی جو پروفائل ہے اس پہ شو ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ پہلے آپ لوگوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ یہاں پر دوبارہ سے پیسٹ کرے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پروفائل ہوگی وہ رینک کر جائے گی، ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے ABC کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 1% کمپلیٹ، یعنی آپ نے اس کو 100% تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں مثال میں ایک ورڈ ٹائپ کر دیتا ہوں رینڈملی، دیکھیں پرسنٹ بھی بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے 100% یعنی 100% تک لے کے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے. جو بھی آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے، میں رینڈم ورڈز پٹ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے یہ چینج ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کرے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ اس کو 100% کرے، ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ہیو ناٹ شیئر مائی کانٹیکٹ ڈیٹا، اگین انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں پہ ای میل، فون، اسکائپ یا ویب سائٹ کا نام یہاں پہ نہیں ڈالیں گے اور آپ یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کریں. میرا سبمٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میرا 100% یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں جو ہے نا اس کو جلدی سے جو ہے نا 100% تک اگر لے کے جاؤں تو پھر بھی بہت زیادہ ٹائم لے گا. چلو میں کوشش کر دیتا ہوں کہ ایک ایک ورڈ پٹ کروں، ٹھیک ہے، اور جلدی جلدی اسپیس دیا کروں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دفعہ یہ آگے چلے اور آپ لوگ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے 1-2 منٹ دے دے تاکہ میں اس کو رینڈم ورڈ سے پٹ کروں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جاب ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ڈالنا، ای میل وغیرہ نہیں دینا، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اپنی ایکسپیرینس بھی بتانا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھا ہے یا کتنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے آف لائن پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پروفائل ہوگا وہ جلدی سے آپٹیمائز ہوگا. آپٹیمائز کا ورڈ میں بار بار یوز کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا پروفائل آپٹیمائز نہیں ہوگا تو پھر آپ لاکھوں ٹیوٹرز میں کس طرح جو ہے نا آپ کا پروفائل اسٹوڈنٹس کو یا پیرنٹس کو نظر آئے گا. آپٹیمائز سے سمپلی مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پروفائل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچر آن ویب سائٹ ہے اس پہ یہ کہاں پہ رینک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کا پروفائل بڑا زبردست ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو وہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں پاور پروفائل 50% تک کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے. آپ جتنا زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ 100% تک، یعنی میں نے جب یہاں پہ آپ کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں، میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں.